نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں سیدنا عاشق شاہ بخاری مسجد میں ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا، غموں سے نجات کے راستے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارکہ کو میں نے پہلا راستہ غموں سے نجات کا بتایا تھا، اور کل جو جمعہ گیا اس میں مجھے غموں سے نجات کے راستے کا دوسرا پارٹ بیان کرنا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک حادثہ ہمارے اسی محلے میں حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ کے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے کل جمعۃ المبارکہ میں نے نشے کا زہر اور مسلم معاشرہ پر گفتگو کی، اور وہ جو دوسرا پارٹ مجھے جمعہ میں بیان کرنا تھا اسے آج یہاں پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ انسان کی زندگی میں دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، یا انسان خوش ہوتا ہے یا انسان غمگین ہوتا ہے۔ غم کے اندر انسان کی کیفیت جدا ہوتی ہے، خوشی میں انسان کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ان غم کے موقع پر یا تو غلط راستے پر چڑھ جاتے ہیں، یا غم کی وجہ سے بہت سارے لوگ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ خوشی کے اندر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور یاد الہی سے غفلت کے شکار ہو کر بے چینی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی کتاب وہ عظیم ترین کتاب ہے جس نے خوشی میں بھی جینے کا طریقہ سکھایا اور غم میں بھی جینے کا طریقہ سکھایا، اور اللہ عز و جل کسی کو اتنا غم میں گرفتار کرتا ہی نہیں جس کی بندہ کیپیسٹی نہ رکھتا ہو۔
اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ انسان کو جو مقام خوشی میں نصیب نہیں ہوتا وہ غم میں نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کسی کے درجے کو بہت بلند لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس بلند مقام پر انسان عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے غم میں گرفتار کر دیتا ہے، اور اس غم میں گرفتار ہونے کی وجہ سے جب غم میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ذکر کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ غموں کی بھی قسمیں ہیں، بہت سارے غم اچھے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھ لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غم نہیں تھا، امت کا غم تھا، تو یہ غم بہت اچھا ہے۔ اگر کسی پریشان انسان کو پریشانی میں دیکھ کر کوئی غمگین ہو جائے تو یہ غم بہت اچھا ہے۔ تو غم کی بھی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی پھر میں کبھی روشنی ڈالوں گا۔ تو آج میں آپ کو غموں سے نکلنے کا اور غموں سے نجات کے راستے کا سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر اس میں جو حدیثیں اور آیات جو میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ، اور اس میں جو علاج بتایا گیا ہے، اس علاج کے ذریعے انسان اپنے غم اور اپنی پریشانی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اور ذُنُّون کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جب غصہ چلا، جب غصے میں وہ چلے تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، مبلغین اور علماء خاص طور پر غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دلائل کی روشنی میں، آخرت کے عذاب کے ڈرانے کے ذریعے بہت سارے طریقوں سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، بلاتے، لیکن لوگ تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بے پناہ محنت آپ نے کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تو جلال میں آ گئے اور سوچا کہ اب جب یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو ایسے شہر میں رہ کر کے کیا فائدہ۔ وہ شہر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب شہر چھوڑ کر کے جب گئے تو کسی اور علاقے میں ان کو جانا تھا، تو اس علاقے میں پہنچنے کے لیے آپ کو کسی کشتی پر سوار ہو کر دوسرے علاقے میں پہنچنا تھا۔ کشتی میں سوار ہو گئے، اتفاق سے کشتی تھوڑی چلی اور اس کے بعد ہچکولے کھانے لگی، تو جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو رب سے بھاگ کر کے آیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کشتی
ہچکولے کھا رہی ہے، ہمیں قرآن اندازی کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ کشتی میں کون ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ 3 بار قرآن نکالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کے آتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی دریا میں چھلانگ لگائی تو ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، موجود تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چھلانگ لگاتے ہی اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ لیکن رب نے کیا فرمایا مچھلی سے؟ اے مچھلی، میرے یونس کو تکلیف مت دینا، تکلیف مت دینا، اسے میں نے تیرے قید میں رکھا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد قرآن کا انداز دیکھیے اور اسلوب دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں، تو وہاں صرف مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں، تاریکیوں میں، یعنی ایک تو دریا کی تاریکی، ایک دوسری جو ہے رات کی تاریکی، تیسری تاریکی مچھلی کے پیٹ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عز و جل کو حضرت یونس علیہ السلام کا اس طریقے سے کہنا اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کرنا اتنا پسند آیا کہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے حضرت یونس کی دعا کو قبول فرما لی اور پروردگار نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی، اور ایسے ہی مومنوں کو بھی نجات عطا فرمائے گا۔ کون سا جرم کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ توجہ چاہوں گا، کون سا جرم کیا تھا؟ وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی دعوت قبول نہیں کی۔ آج بھی آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اجتماعات اور پروگرام میں آتے ہیں اور مبلغین اور علماء اصلاح کی کوشش کرتے۔ کتنے لوگ بات مانتے؟ نہیں مانتے لوگ۔ اب تو دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں، ہم لوگوں کے عمل کے اندر اتنی قوت نہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے نا۔ اب جن کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، ایک آدمی محنت کرتے 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 کبھی کوئی دعوت قبول نہ کرے تو مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ آدمی تھوڑا سا اکتا جاتا ہے، لیکن ہمارے اکتانے پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نبی کا معاملہ جدا ہے۔ اصل جب حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی تو حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بظاہر تو کوئی گناہ نظر نہیں آتا، لیکن گناہ یہ نہیں، گناہ تو نہیں، نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں کیوں قید کیا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اللہ کی اجازت نہیں تھی شہر چھوڑ کے جانے کی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو محسوس ہوا، فیلنگ ہوئی
کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر میں نے شہر چھوڑ دیا، تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ اکبر، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاکی ہے تجھ کو، تو ہی پاک اور بے نیاز ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ شہر چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دعا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو قصوروار بتاتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے کی، کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، وہاں بھی لفظ ظلمنا کا استعمال ہوا۔ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کوئی اپنے آپ کو مجرم بنائے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور پھر اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بھیک مانگے، تو اللہ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے، انکساری بہت پسند ہے۔ یہ اگر کوئی کہے ارے میرے مولا میں تو 40 سال سے تہجد نہیں چھوڑا، ارے میرے مولا میری تو ایک نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ارے میرے مولا میں تو تلاوت قرآن میں اتنا مگن کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتا ہوں، پھر مجھ پر مصیبت کیوں؟ اللہ اکبر، یہ شیوا نیک لوگوں کا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ نیکی پر توجہ نہ کرو، توجہ اللہ عز و جل کی طرف کرو اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجز بندہ بنا کر کے پیش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو باہر اگل دے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، بال سارے نکل گئے، ناخن سارے گر گئے، جسم ایک دم کمزور ہو گیا۔ جو رب، یہ جملہ میرا زندگی بھر یاد رکھیے گا، بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے یہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ جس کی طرف سے مصیبت آتی ہے نا، وہی مصیبت کو دور کرنے والا بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ یقین رکھیے۔ اور اس کو قرآن نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، جس نے مصیبت بھیجی ہے وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی ہے، وہی مصیبتوں۔ اب دور کیسے کر رہا ہے؟ قربان جائیے، مچھلی کے پیٹ میں کم و بیش 40 روز تک رہنے کے بعد جب مچھلی نے آپ کو اگل دیا تو جسم ایک دم کمزور ہو چکا تھا، گوشت بالکل گل چکا تھا، ناخن گر چکے تھے، بال گر چکے تھے۔ اب مچھلی نے جیسے ہی باہر اگلا تو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے ایسا غیبی انتظام کیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درخت کے پتوں کے ذریعے، کدو کے درخت کے پتوں کے ذریعے آپ کے پورے جسم کو لپیٹ دیا گیا تاکہ کدو کی وجہ سے آپ کے جسم پر نہ مکھی بیٹھے اور نہ آپ کو سورج کی گرمی سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اس طرح سے میرے کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اس طرح سے حفاظت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر اس کے بعد توانا ہوئے اور پھر واپس جب اس شہر میں پہنچے تو لوگوں نے بڑی عزت کی اور 1,00,000 سے زائد لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ دیا۔ ایک اور سبق ملا کہ دین کے راستے میں امتحان آتا ہے، اس امتحان میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، ہمت سے کام کرنا چاہیے، نظر خدا کی رحمت پر ہو۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بھی یاد رکھیں پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہدایت دینا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس کے دست قدرت میں۔ ہاں لیکن یہاں ایک چیز عرض کر دوں، بہت غور سے سنیے گا اور دماغ میں سے محفوظ کیجیے گا، پیغام جو پہنچایا جائے پیٹ کے درد سے نہیں، دل کے درد سے پہنچایا جائے۔ یہ پیغام پہنچانے کا مقصد نہ ہو کہ کتنا ملے گا، نہیں، کتنے کا دل بدلے گا، یہ دل سے پیغام پہنچاؤ، پھر اللہ عز و جل کرم فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس آیت کریمہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں آقا، ضرور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ حدیث مبارکہ بہت زبردست زندگی بھر کام آنے والی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر و ثواب، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ پتہ چلا بیماری میں 40 مرتبہ اسے پڑھ لینا چاہیے، 40 مرتبہ۔ دوسری حدیث کی طرف آپ کی توجہ کو لے چلتا ہوں، ابن ابی حاتم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے، فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی یہ آواز ہے لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ آواز سنی اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب عرش کے ارد گرد گھومنے لگی تو فرشتوں نے کہا یہ بہت دور سے آواز آ رہی، لیکن جس کی آواز ہے یہ آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، کیا کہا فرشتوں نے؟ یہ آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس؟ اب دیکھیے غور سے سنیے گا، فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ، یعنی جسے اللہ نے قبول فرما لیا، ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جن کی دعائیں تیرے پاس مقبول تھیں،
اے اللہ جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت تو اس پر رحم کر، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ توجہ چاہوں گا اس حدیث سے سمجھنا کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ وہی آواز ہے، یہ اسی کی آواز ہے جو پہلے بہت عبادت کرتا تھا، جس کے عمل اوپر چڑھا کرتے تھے۔ آپ اور ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں اوپر کی طرف چڑھتی ہیں، آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ یہ نیکیاں کسی کی مقبول ہو جاتی ہیں، کسی کی منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں، بہت اہم نکتہ ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام ایسا نہیں کہ تکلیف میں آئے تب اللہ کا ذکر کیے، تکلیف سے پہلے راحت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ راحت کی زندگی میں بھی وہ اپنے اللہ کا ذکر کرے۔ اب وہی بندہ جب تکلیف میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ عز و جل نے بہت سارے اعمال غموں سے نکلنے کے رکھے ہیں، ان میں سے یہ عمل، یہ آیت کریمہ بہت ہی مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے، اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ چاہوں گا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ حضرت یونس کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ یعنی یونس علیہ السلام نے دعا کی اور یہ دعا قبول ہوئی، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دعا اگر مومنین بھی کرے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے عام، جو بھی یہ دعا کرے۔ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے چھڑایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں؟ بس جو بھی اس دعا کو کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل نے غم سے چھٹکارے کا اور نجات کا ہمیں یہ طریقہ بتایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا۔ یہ نہیں کہ غم بڑھ جائے تو ڈرگس لو، یہ نہیں کہ غم بڑھ جائے تو نریمن پوائنٹ پہ جا کر کے سگریٹ پیو، یہ نہیں کہ غم آ جائے تو جا کر کے جو ہے وہ پکچر دیکھو، یہ نہیں کہ غم آ جائے تو سگریٹ پیو یا شراب پیو، نہیں، غم آئے تو وہ کرو جس سے غم دور ہو جائے۔ آیت کریمہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرما دے گا، اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرمائے گا۔ دو آیتیں اور میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ غم تکلیف آتی کیوں ہے، آتی کیوں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو سمجھا دوں۔ غم آتا ہے، بے قراری آتی ہے اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے۔ قرآن کہتا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ،
اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، اس نے اللہ کا ذکر انہیں بلا دیا. یہ دل جو ہے نا، یہ دل پہ کنٹرول کر لیتا ہے شیطان. اور کب شیطان کنٹرول کرتا ہے؟ اس بندے کو اللہ کا ذکر بھلا کر کنٹرول کرتا ہے. آج دنیا میں جتنا غریب بے چین نہیں ہے اتنا مالدار بے چین نظر آئے گا. اس لیے کہ غریب تو ابھی بھی مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھتا نظر آئے گا، دعا بھی کرتا نظر آئے گا. یہ نہیں کہ سارے مالدار ایسے نہیں. جن مالداروں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو دولت آ جانے کے بعد، شہرت آ جانے کے بعد بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کو بھولا اس کے دل پر شیطان نے تسلط کر لیا. اور اللہ عز و جل فرماتا ہے یہی لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں. بغور سنو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے. دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب میں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی اللہ کو بھولے گا تو غم میں گرفتار ہوگا، اللہ کو بھولے گا تو بے چینی میں گرفتار ہوگا، اللہ کو بھول جائے گا، اس کے ذکر کو بھول جائے گا، شیطان اس کے دل پر تسلط کر کے گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ذکر اپنی عادت بناؤ اور کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غموں میں، تکلیفوں میں آیت کریمہ کا ورد کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے غموں سے نجات کا پروانہ حاصل کریں. یہ دوسرا راستہ ہے غم سے نجات حاصل کرنے کا. کئی راستے ہیں، انشاءاللہ العظیم میں یکے بعد دیگرے غموں سے نجات کے راستے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ان راستوں پر عمل کر کے غم سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں، دنیا اگر کوئی غم سے نجات کا راستہ بتائے وہ دنیا کے انسان کا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ پیارے اگر کوئی بتا دیں تو اس سے غم سے نجات ملنا یقینی ہے. اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو پروردگار جل جلالہ فرمانے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اس کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک سبق جو سب سے بڑا ملا وہ یہ ہے کہ راحت کی زندگی میں، یاد رکھیے گا یہ سبق کبھی مت بھولیے گا، راحت کی زندگی میں خدا کو کبھی مت بھولنا. راحت کی زندگی میں دولت آ گئی نماز مت چھوڑنا، دولت آ گئی عبادت نہ چھوڑنا. راحت کی زندگی میں خدا کو انسان جتنا یاد کرے گا وہی یاد کرنے والا کبھی غم میں گرفتار ہو کر ایک بار بھی یاد کر لے گا تو فرشتے کہیں گے مولا یہ وہی بندہ ہے جو خوشی میں تجھے نہیں بھولا تھا، آج غم میں تجھے یاد کر رہا ہے، اس کو غم سے نجات عطا فرما. اللہ غم سے نجات عطا فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہمیں دین حنیف سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.